ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, اللہ تعالیٰ سانو دنیا آخرت چ مالا مال کر دے گا۔ رب کائنات کی فرماندہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اللہ پاک کی فرما رہا ہے کہ جو چیز تسی اللہ دی رضا واسطے اللہ دی راہ چ دو گے، اللہ او دے بدلے تانوں ہور دے گا، اور اللہ سب تو بہتر ہے رزق دین والا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کی ارشاد ہوندا ہے سورہ بقرہ چ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ پاک نے مثال دے ذریعے بندیاں نو سمجھایا کہ تسی جو اپنے مال اللہ دی راہ چ خرچ کرو گے، اور سمجھو او دانا جو زمین چ بویا جاندا ہے تو او دے نال پودا آندا ہے، تو پھر کی ہوندا ہے؟ او تے بالیاں لگدیاں نے 7، ہر بالی چ 100 دانے آندے نے، کنے ہو گئے 700۔ تے اللہ پاک ایس تو بھی زیادہ عطا فرمائے، 700 گنا تو بھی زیادہ عطا فرمائے جنوں چاہے۔ اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ ایس تو اگلی آیت چ کی ارشاد ہوندا ہے، سنو الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جڑے خوش نصیب اللہ دی راہ چ مال کٹ دینے، مال خرچ کر دینے، جدے تے خرچ کر دینے وہ تے احسان نہیں جتاتے، انہوں تکلیف نہیں دیندے، تو انہوں انعام رب کائنات کی دے گا کہ قیامت دے دن انہوں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ دنیا آخرت چی انہوں دا بیڑا پار کر دے گا۔ احسان جتانا کی ہے؟ دین دے بعد دوسرے دے سامنے اظہار کیتا کہ انہوں میں دانے دیتے، انہوں میں انی زکات دیتی، انہوں میں مال دیتا، دوسرے دے سامنے اظہار کرنا کہ تیرے نال سی اس طرح سلوک کیتا۔ تکلیف دینا کی ہے جدے تو رب کائنات نے منع کیتا ہے، وہ کی ہے کہ انہوں شرمندہ کرنا کہ تو اپنی اوقات بھول گئے، تو تنگ دست سی، تو مجبور سی، تے تینوں اسی دانے دیتے، تیری مدد کیتی، تیری مشکل گزاری، اس طرح کہنا جے اینوں منع کیتا گیا ہے۔ اور ساڈے آخری نبی، سونے سونے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی راہ چ خرچ کرن واسطے سانو فضائل دسے نے۔
وہ زکات دئیے، اسی عشر زمین دی پیداوار دئیے، یا سونا چاندی تو زکات کٹ کے دئیے، یا صدقہ و خیرات کریے۔ زکات دے خاص فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکات دے کے اپنے مالاں نو تسی محفوظ کر لو، اور فرمایا اپنے بیماراں دا علاج صدقے نہ کرو، بلا نازل ہو جائے تے اللہ دی بارگاہ چ روو، دعا کرو اور تاڑی پھر مدد کیتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سونے نے، مدینے والے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں اپنے مال دی زکات ادا کیتی بے شک اللہ نے عہدے تو شر دور کر دیتا۔ تے جڑے عشر دیندے نے بڑے خوش نصیب نے، اللہ انہوں دے مال ودائے گا، اللہ انہوں نے دنیا آخرت چ عزت دے گا، انہوں کو راضی ہوئے گا، انہوں نے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جڑے عشر نہیں دیندے، اللہ نے اینی زمین دیتی ہے، اینی فصلاں آندیاں نے، اوتے گاہ بھی اگدے ہے تے اوتے درخت بھی اگدے نے، پھل بھی اگدے نے، اللہ دی رحمت ہے، تے پھر زکات نہیں دیندے۔ تے یاد رکھنا قرآن پاک نے اور حدیثاں نے سخت مذمت کیتی ایسے لوگاں دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 180 ارشاد ہوندا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ کہ جڑے بخل کر دینے، کنجوسی کر دینے، زکات نہیں دیندے، عشر نہیں دیندے، حالانکہ اللہ نے اپنے فضل نال مال دیتا، اے بخل کر دینے، اینو اچھا نہ سمجھنا برا ہے۔ قیامت دے دن انہاں دا اے مال توق بنا کے گلے دا ہار بنا کے پا دیتا جائے گا جس چیز سے انہوں نے بخل کیتا۔ حدیث پاک چ بھی ارشاد ہویا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنوں اللہ نے مال دیتا انہیں مال دی زکات نہیں دیتی، قیامت دن او مال گنجے سپ دی صورت چ آئے گا، توبہ استغفر اللہ، او دے سر تے 2 نشان ہون گے، او سپ او دے گلے چ جن نے زکات نہیں دیتی توق بنا کے پاتا جائے گا، توبہ استغفر اللہ، او پھر گلاں پھڑے گا، توبہ توبہ توبہ، کہے گا میں تیرا مال ہاں، میں تیرا خزانہ۔ او دے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی جو میں تانوں سنائی، سورہ آل عمران دی آیت نمبر 180۔ اللہ سانو اپنی رات چ خرچ کرن دی توفیق دے، کنجوسی تو بچاوے، بخیلی تو بچاوے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم زکات نہیں دیندی اللہ انہوں قحط چ مبتلا کر دیندا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری چ جڑا مال ضائع ہوندا ہے او دی وجہ دسی کہ زکات نہ دین دی وجہ نہ مال ضائع ہوندا۔ اللہ پاک نے مال دیتا ہے تو خوش دلی دے نال اللہ دی راہ چ مال کڈنا چاہیدا ہے۔ انہیں ذہن چاہتا ہے کہ زمین دی کس پیداوار تے عشر واجب ہوندا ہے۔ دیکھو جڑی چیزاں اسی بوئیاں نے زمین چ، پھل نے، سبزیاں نے، اناج نے، کس واسطے ایدا اسی نفع حاصل کریں گے۔ مثال چول تسی بوئے نے، کنک ہے، جو نے، کپاہ ہے، جوار ہے، مونجی ہے جنوں چول کہندے نے، باجرہ ہے، مفلی ہے، مکئی ہے، سورج مکھی ہے، رائی ہے، سرسوں ہے، لہسن ہے، تے پھلاں چ خربوزہ بھی بوندے نے لوگ، ام بھی بوندے نے، امرود بھی، تے مالٹے، تے لوکاٹ، تے سیب، تے چیکو، تے انار، تے ناشپتیاں، تے جاپانی پھل، سنگترا، پپیتا، ناریل، تربوز، فالسا، جامن، لیچی، لیمو، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، گرما، اناناس، انگور، الوچا وغیرہ، سبزیاں، ککڑی، ٹینڈا، ککڑی نو کہندے نے تر، ٹینڈا، کریلا، پنڈی توری، آلو، ٹماٹر، کیا توری، سبز مرچاں، شملہ مرچ، پودینہ، کھیرا، گوبھی، پھول، کنی چیز سبزیاں ہیگیاں نے، مٹر وغیرہ، پالک وغیرہ، ساگ، میتھی، بینگن، انہاں دی پیداوار تے 10واں حصہ یعنی عشر ہے یا پھر 20واں حصہ ہے یعنی نصف عشر، اے واجب ہے جی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک چ رب کائنات ارشاد فرماندا ہے
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ جدوں فصلاں دی کٹائی ہوئے تے فصلاں دا حق دو، یعنی او دا عشر ادا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے کہ مفسرین نے ایس آیت دے تحت اے لکھیا ہے کہ اے تو مراد ہے عشر دینا۔ فتح و رضویہ شریف چ اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے تے زمین تو جو بھی فصل نکل دی ہے او دے تے پورا عشر ہے یا نصف عشر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو ارشاد فرمایا۔ تے بارشاں دے نال، دریا دے پانی دے نال جڑی فصل سیراب کیتی جاندی ہے، پانی دتا جاندا ہے، او دے تے 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ اور جڑی زمیناں اونٹ دے ذریعے مختلف جگہ تے مختلف انداز ہوندا ہے، پانی دتا جاندا ہے، او تے 20واں حصہ ہوندا ہے، نصف عشر ہوندا ہے۔ حدیث پاک دا خلاصہ میں تانوں دسیا تے خیر ایدے پورے مسائل نہ سیکھنے چاہیے نے۔ دیکھو مال حاصل کرن دا تے شوق ہے، مسائل بھی سیکھنے نے نا۔ مکتبۃ المدینہ دا جڑا دعوت اسلامی دا اشاعتی ادارہ ہے، او دا رسالہ ہے عشر کے احکام، اون تسی پڑھ لو۔ سمجھ نہ آئے نا تے دعوت اسلامی دے ادارے بنے نے ماشاءاللہ، دارالفتاح اہل سنت، اوتھے مفتی صاحب بہندے نے، انہاں دے نال اسسٹنٹ بھی ہوندے نے، اوتھوں جا کے پوچھ لو۔ اللہ دی رحمت نال تسی عشر دعوت اسلامی نو دینا جے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دعوت اسلامی 80 تو بہتے شعبیاں چ دین دا کام کر رہی ہے، مدرسے بھی بن رہے نے تے جامعات بھی بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ 5 لاکھ تو زیادہ بچے اور بچیاں نو قرآن حفظ کرایا یا ناظرہ پڑھایا ہے دعوت اسلامی نے، الحمدللہ۔ کن ہزاراں مسجداں بنائیاں دعوت اسلامی نے۔ اللہ دی رحمت نال مدنی چینل چلدا پیا جے، اردو چ تے بنگلہ چ تے انگلش چ۔ اللہ دی رحمت سوشل میڈیا دے کنے پلیٹ فارم نے جے وچ کو 5.25 کروڑ او دے ویور ہے گنے، لائک ہے گنے۔ 1 ارب تے 5 کروڑ دی تنخواہ ہر مہینے دعوت اسلامی دیندی۔ تسی عشر دو گے دعوت اسلامی نو، تہاڈی زکات زمین دی ادا بھی ہو جائے گی اور دین دے کم دے وچ تہاڈا حصہ بھی پایا جائے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، دنیا آخرت دی برکتاں عطا فرمائے، تہاڈے مال چ رزق روزی چ برکت عطا فرمائے، آمین۔